السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم صدیقی اور آج ہمارے ساتھ فیض الرحمان صاحب ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہیں خبروں پر گہری نظر ہے ان کی، اور آج ہم پوچھیں گے ان سے کہ یہ جنٹری بیچ صاحب نے جو جا کے وہاں پر بہت سارے بیانات دیے ہیں، اور پورے امریکہ کے اندر جو کہ پی ٹی آئی کا حلقہ ہے اس کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً اب جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو خود پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اب سوال اٹھانے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو عمران خان کو صرف پسند کرتے تھے اب ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ پی ٹی آئی کنٹروورشل بنتی چلی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ فیض الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے۔ جی عاصم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار دی انٹروڈکشن۔ جی فیض صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جنٹری بی صاحب نے جو ہے یہ تو بڑے پول کھول دیے ہیں، اور آگے آنے والی خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر کے حلقوں سے سوال اٹھنے لگے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، بہت اہم واقعہ ہے۔ اس کو جو کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا جو پی ٹی آئی کے موقف سے قریب تر ہیں، وہ اس کو ایک طرح سے ڈسمس کر رہے ہیں کہ ٹھیک، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ دیکھیں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابینگ کی بنیاد پر جو نیریٹو بنایا تھا، جو بیانیہ بنایا تھا، بہت پیسے دینے کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اور بڑی صلاحیتوں کے استعمال سے، وہ پورا مجھے جو ہے وہ گرتا نظر آیا وہ بیانیہ۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ ہمارے ناظرین جو یہ دیکھیں کہ یہ جنٹری بیچ صاحب کون ہیں، کیا ہیں۔ تو میں نے بھی تھوڑی ریسرچ کی اور دوسرے اخباروں نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک آتھینٹک بزنس مین ہیں ڈیلس ٹیکسس کے، اور ٹرمپ فیملی سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ پچھلی بار جب صدر بنے تھے ٹرمپ صاحب، تو انہوں نے ان کے لیے بہت زیادہ پیسے ریز کیے تھے، کئی فنڈ ریزرز کیے تھے، چونکہ بہت خود ایک ویلدی اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، اور بیسکلی جو یہ سمجھیے منی مینجمنٹ پہ ان کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ ان کا جو آن لائن ڈفرینٹ جو پروفائلز دیکھیں۔ اچھا، دوسری بہت اہم بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، وہ ان کے پارٹنر ہیں۔ اور اگر آپ ان کی مختلف تصاویر دیکھیں انٹرنیٹ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی فیملی کے ساتھ، اور ابھی جو ریسنٹ جو الیکشن ہوا اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی کئی تصاویر موجود ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور بزنس مین ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی اپنے بزنس پہ ہی فوکس کر رہے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور آتھینٹک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان جب یہ گئے تو ان کو، میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کی قربت کی وجہ سے ان کو بے پناہ انتہائی امپورٹنٹ پروٹوکول دیا گیا پاکستان میں۔ پرائم منسٹر صاحب نہ صرف خود بنفس نفیس موجود تھے، بلکہ آلموسٹ ان کی جو پوری کیبنٹ ہے جو فائننسز ڈیل کرتی ہے اور فارن ریلیشنز، اسحاق ڈار سے لے کے محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء وہاں موجود تھے، اور ان سب نے ان کو باقاعدہ بڑی اچھی ایک آڈینس دی۔ اچھا، اب اصل جو واقعہ ہے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں وہاں انٹرویوز میں جو کہ بہت اہم ہیں، اور اس کو آپ کسی طرح سے ڈسمس نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھیے، ایک ذمہ دار آدمی ہے، ٹرمپ کے خاندان سے قریبی تعلق ہے، بڑے امیر ترین چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پیسہ ہے، بزنسز ہیں، کئی بزنسز کے بورڈز پر ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ منی مینجمنٹ ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے۔ اچھا، انہوں نے جو کہا وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں عاصم۔ انہوں نے یہ کہا کہ رچرڈ گرینیل نے جو کچھ بھی ٹویٹس کیے وہ ان کی ایک اپنی ذاتی رائے تھی، اور دوسری بات یہ کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا تھا، یعنی ان کو گمراہ کیا گیا تھا لابینگ کے ذریعے، اور اس لابینگ پر یہاں جو عمران خان کے متعلق کی جا رہی ہے، اگین میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں مسٹر بیچ کو، انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 سے 3 ملین ڈالرز، بلکہ اس سے بھی زیادہ پر منتھ خرچ کیے جا رہے ہیں اس لابینگ پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔
میں اس کو پھر دوبارہ اس کو توڑتا ہوں حصوں میں. پہلی بات تو یہ کہ رچرڈ گرنیل کو مسلیڈ کیا گیا. نمبر 2 کیوں مسلیڈ کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر $2-3 ملین پر منتھ سے زیادہ پیسے $1 ملین سے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں عمران خان کے جو حلقے ہیں ان کی لابینگ پر. اچھا اب آئیے، اب انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ گرنیل اب مزید کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے، اور وہ چونکہ ایک آزاد آدمی ہیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن اب وہ کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے کیونکہ میری ان سے ابھی ریسنٹلی بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسلیڈ کیا گیا. اور ایک اور بات جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی وہ یہ کہ مجھے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ویڈیوز دکھا کر مجھے یہ جو باتیں ہیں ایک نیریٹو بنانے کی، اس طرح سے ان کو جو مسلیڈ کیا گیا جو ان سے کیا گیا. اچھا اب ایک اور اس کا پہلو، تو یہ تو انہوں نے کہا. اب ہم اپنے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، ہمیں معلوم ہے کہ رچرڈ گرنیل نے پچھلے کوئی میرے خیال ہے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا غالباً، اور کوئی ٹویٹ نہیں کیا عمران خان کے متعلق، پاکستان کے متعلق. ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن انہوں نے ایک کام اور کیا کہ اپنے تمام ٹویٹس جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیے تھے ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا، اور صرف ایک ٹویٹ رکھا جو کہ پہلا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فری عمران خان. اچھا اب دیکھیے، ہم چونکہ تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ چیزوں کو کنیکٹ کر کے دیکھا جائے کہ ہمارے سامنے کیا تصویر ابھرتی ہے، اور اپنے ناظرین سے، ہمارے سننے والوں سے وہ شیئر کریں. رائٹ؟ اب تصویر یہ ابھرتی ہے عاصم کہ انہوں نے سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے. ایک دفعہ انہوں نے کسی کو گیٹ لاسٹ بھی کہا تھا، ایک ون آف پی ٹی آئی اور ایک ٹویٹ رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک جو لابینگ یا جو بھی ان کے ساتھ جو طے ہوا تھا گرنیل صاحب سے، یہ ہوا تھا کہ وہ ٹویٹ کریں گے. اور اب ظاہر ہے کہ اس کی مجھے ڈائریکٹ نالج تو نہیں ہے، لیکن یہاں جیسا ہوتا ہے کہ لابینگ، اور جیسا کہ بیچ صاحب نے فرمایا کہ اتنے ملینز آف ڈالرز پر منتھ خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ان کا کانٹریکٹ صرف ایک جو ایگریمنٹ تھا یا جو طے یہ ہوا تھا کہ ایک ٹویٹ آپ کریں گے. تو انہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ کا پاس کیا، اس کا بھرم رکھا دوسرے لفظوں میں، اور باقی تمام ٹویٹس جو انہوں نے ایک ریئیکشن کے طور پر کیے تھے کیونکہ ان کو ملینز اینڈ ملینز ویوز ملے. تو فیض الرحمان صاحب، یہ تو بڑی زبردست، مطلب ایک پاکستان کے اندر کہہ لیں کہ جو چیز بتائی گئی، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ایک طرح سے اس حکومت کی کہ آپ نے ایک ایسے شخص کی ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں اور اس نے یہ بتایا کہ ہاں مجھے غلط بتایا گیا تھا. کیا کہیں گے؟ اور یہ ان کے اپنے جو قریب ترین دوستوں میں سے ہیں، خود گرنیل کے، اور بلکہ ٹرمپ فیملی کے، اور ٹرمپ کے جو بہت ہی اہم بیٹے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، جو کہ آفن ہی اسپیکس آن ہز بیہاف، ان کے ایک پارٹنر ہے. اچھا اب اس بات یہاں ختم نہیں ہوتی. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ پاکستان کی سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، ٹرمپ بہت اہمیت دیتے ہیں، اور گرنیل صاحب بھی بہت سپورٹیو ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے، نہ صرف پاکستان امریکی تعلقات کے بلکہ موجودہ حکومت کے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں رچرڈ گرنیل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب جنٹری بیچ صاحب، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، اور ان کا بیٹا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیٹا ان کا پارٹنر ہے، اور جنہوں نے 2016 سے جو کیمپین چلائی تھی، اور اس وقت جو ان کے یعنی یہ جو بنے ہیں پریزیڈنٹ پچھلی ٹرمپ میں، اس زمانے سے انہوں نے ٹرمپ کیمپین کے لیے بے پناہ فنڈ ریزنگ کی ہے. تو اس بات سے اگر میں تو صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اب اسے مزید کچھ کہنے کی گنجائش تو ہے ہی نہیں. غالباً یہ پوری جو اب اس میں مجھے اگین ہمارا کام یہ ہے کہ ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا کام فوراً ہوا ہے محسن نقوی کے یہاں. میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ محسن نقوی کے آنے کے بعد
पूरी अमेरिका की, स्पेशली अमेरिका की जो पीटीआई की आला क़यादत है, वो इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है, उनके इतने गंदे कमेंट्स अगर आप पढ़ना शुरू करें, और यही बात उन्होंने हाँ, अच्छा, अब देखिए हुआ ये, तो इसमें चलिए एक तो पहलू ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने पाक पैक के जो टॉप लीडर्स हैं, बाय द वे पाक पैक जो है वो सिर्फ एक 16 लोगों की एक पब्लिक अफेयर्स कमेटी है जो कि डोनेशंस लेती हैं मुख्तलिफ यहाँ साबे हैसियत लोगों से. दैट्स वाई इतना उन्होंने एक अपना शोर जो है, जो उनका जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह ज़ाहिर है कि जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन 16 मेंबर्स हैं उनके बोर्ड पे, और मैं नहीं समझता कि वो कोई जनरल मेंबरशिप उनकी है, तो एक छोटा सा ग्रुप. मोहसिन नकवी साहब, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, खुसूसन जो सेक्रेटरी हैं और दीगर लोगों से मिले, उन लोगों ने उसकी तस्वीर भी जारी की, और इस वक्त हाल ये है कि ख़ुद पाक पैक में शदीद इख्तिलाफात हुए हैं, और वो इख्तिलाफात अब पब्लिकली सबके सामने आ चुके हैं. जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाक पैक के, यानी डॉक्टर राव कामरान, वो तो ऑलमोस्ट एवरी डे ही इज़ प्रोड्यूसिंग व्लॉग, और वो बताते हैं कि क्या किया जा रहा है और किस तरह से ये लोग अपनी पाक पैक में जो इन लोगों की जो हैसियत है इसको पाकिस्तान में जाकर किस तरह से अब्यूज़ करना चाहते हैं, वह फ़ायदे और मरात उठाना चाहते हैं. इसके अलावा एक और काम भी यहाँ ये हुआ कि जो विल्सन ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और मोहसिन नकवी उनसे मिले और उसके फ़ौरन बाद वो ट्वीट किया गया फ्री इमरान खान, उनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले, उस पर बड़े हैरान हुए, खुश हुए, और उन्होंने फिर एक और 2-3 दफ़ा और एक और ट्वीट्स किए. अच्छा, जो विल्सन बहरहाल देखिए एक कांग्रेसमैन है, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, इन्फ्लुएंशियल कांग्रेसमैन है, लेकिन वो हुकूमत का या एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है. उनके इस ट्वीट को मैं डिस्काउंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये जो ओवरऑल अगर आप पिक्चर जो देखें, इमेज जो पूरा बन रहा है आपके सामने, जो पिक्चर डेवलप हो रही है, वो ये है कि इस वक्त जो पीटीआई की जो लॉबिंग एफर्ट्स थी वो बुरी तरह से ना सिर्फ मुतासिर हुई हैं, बल्कि उसका इमेज बहुत टार्निश हुआ है. कि और ग्रनेल साहब ने अपने दोस्त के ज़रिए, देखिए उन्होंने बीच साहब ने, यानी जेंट्री बीच साहब ने, ये बिल्कुल खुले आम पब्लिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज ये इंटरव्यूज़ दिए हैं, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने बातें की हैं. तो वो अगर रिचर्ड ग्रनेल के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो मैं उसको 100% ऑथेंटिक समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनके रिचर्ड के बिहाफ पर वहाँ गए हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने ये सारी जो एक मैं ये तो नहीं कहना चाहिए कि वजाहतें दी हैं, लेकिन ये कि वो चीज़ों को एक सही मानों में एक पर्सपेक्टिव में लाया गया है, पूरे सियाक़ो सबाक़ में लाकर ये मिसकम्युनिकेशन थी वो खत्म. बेसिकली ये तो मामला जो पूरा जो यहाँ पर लॉबिंग था, और आज की खबर है अगेन जंग की खबर है, बल्कि शायद geo.com पे आई है कि यहाँ पर एक और कोई फैयाज कुरैशी साहब हैं, इनके पीटीआई के सपोर्टर, जिन्होंने एक और मेरा ख्याल है कोई $60,000 के लिए एक नई लॉबिंग फर्म हायर की है, जिसके में 15,000 पहले पे किए जा चुके. तफसीलात उसमें बहरहाल, और वो गालिबन आप ही ने वो शेयर की थी इस प्रोग्राम से पहले वो खबर. तो मुझे नहीं लगता कि अब ये जो लॉबिंग वाला मामला है इसकी क्रेडिबिलिटी बाकी रह गई है अब. और मैं देखिए कल ही मैंने एक व्लॉग किया था, ये तो आज ये बातें सामने आई हैं. मैं यही कह रहा था, इससे पहले भी आपसे जब भी बातें हुई, कि इस तमाम लॉबिंग का, इस तमाम जो एक नैरेटिव यहाँ पर जो बिल्ड किया जा रहा है, उसका नुकसान पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, लेकिन जिस शख्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए, अपने लीडर के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि कोई लीडर हैं, एक बड़ी फॉलोइंग है, एक बड़ी जमात के बानी हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. तो ये आई होप कि अब ये थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करे और लोगों की समझ में आए कि मामलात को उस हद तक ले जाएं जहां आपके वो कंट्रोल में हो. अब ये न सिर्फ ये कि ज़ाहिर है, देखिए पाकिस्तान का नुकसान तो हुआ है, इन्होंने जो बातें वहाँ जो की हैं, जिस अंदाज से की हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है. डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा एक परमानेंट
اس میں آرکائیوز میں گئی ہیں, جب چاہے وہ پل آؤٹ کر کے اس کو پاکستان کو ظاہر متون کیا جائے گا. تو لیکن اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوا. بالکل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنے پیسے بنا لیے یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر, لیکن عوام کو, پاکستانی عوام کو, پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, خود پاکستان کو کیا کوئی فائدہ ہوا؟ زلچ, نادا. جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو اس پروگرام کے توسط سے صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال اوورسیز پاکستانی اسپیشلی امریکہ نے پیش کی تھی, وہ ان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ہمارے واشنگٹن میں ہی محیط پیرزادہ اور شہباز گل رہتے ہیں, اور ہیوسٹن میں اور لوگ رہتے ہیں, اتنے فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ اب پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں سے ان کے اوپر بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ جو مسٹر بی صاحب کا انٹرویو ہے, میرا خیال ہے کہ